بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور خوش آمدید شہر رمضان ATV کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں 21ویں پارے پر، اور جہاں پر آج ہم گزریں گے سورہ سبا میں سے بھی، اور یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کا ہسٹورک پرسپیکٹیو بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی پوری تفصیل میں جائیں، ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ 115 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ قوم اپنے عروج پر ہے اور اپنی ترقی پر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اردن، شام، ایران اور یمن کا کچھ علاقہ جو ہے وہ بھی شامل تھا۔ سام بن نوح کی اولاد جن کا بیٹا جو ہے یہ وہ یارب، اور یارب وہ شخصیت ہیں کہ جس کے نام سے پورا جزیرہ نما عرب کا نام جو ہے وہ رکھا گیا، یارب۔ انہی کا بیٹا یشب، اور وہ یشب جو ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پھر اس کا دارالحکومت سیٹ اپ کیا، اور دارالحکومت جو ہے وہ معرب میں رکھا گیا۔ معرب جو ہے یہ یمن کا بھی علاقہ بنتا ہے، کیونکہ چھوٹے بڑے پہاڑوں کی سرزمین جو ہے اس کو کہا گیا ہے، جو کہ وادی سبا کے نام سے جانی گئی۔ یہ ایک بارانی علاقہ تھا، یہاں پر بارش ہوتی تھی، لیکن بارش سے جو سارا پانی ہے وہ بہہ کر ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا تو زراعت نہیں ہو سکتی تھی۔ یشب وہ شخص ہے جس نے یہاں پر بند بنایا، اور اس بند کا نام سد معرب رکھا گیا، کیونکہ دارالحکومت کا نام معرب رکھا گیا۔ اب یہ جو ایک طاقتور قوم تھی، اس کی خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اتنے باغات تھے اور اتنے کثرت سے پیداوار ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس اپنا پانی تھا اپنے ڈیم میں، اور وہ جب چاہتے اس پانی کو استعمال کرتے تھے، اور اس پانی کے ذریعے سے زراعت اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کہ اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکری رکھ کر گزرنا چاہتا تھا وادی سبا سے، تو کہتے ہیں کہ اتنا پھلوں کی بہتات تھی کہ وہ ٹوکری تھوڑی دیر میں بھر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ انہیں مال اور طاقت اور حکومت عطا کی تھی، اور یونانی مورخوں کے مطابق یہ سب سے مالدار قوم تھی۔ پھر سورج کی جو ہے پرستش یہاں پہ شروع ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اخلاقی انحطاط جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، تو ان لوگوں نے اپنے مال میں جو اللہ تعالیٰ کا حصہ تھا، یا زکوٰۃ دینا یا غریبوں کی مدد کرنا، وہ کم کرتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ ایک وقت یہ آیا کہ ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو بہتات ہے ان کے مالوں کی، اس میں وہ غریب لوگوں کو بھی، مساکین کو بھی، یا ان لوگوں کو بھی شریک کریں جن کا کہ حصہ بنتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو بہت بڑا ڈیم تھا جس پہ ان کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار تھا، اللہ تعالیٰ نے چوہے پیدا کر دیے جنہوں نے اس ڈیم کی جڑوں کو کمزور کر دیا۔ انہوں نے بل بنائے، کھودا وہاں سے، جس کی وجہ سے وہ ڈیم کمزور ہو گیا، اور ایک دن ایک بڑے سیلابی ریلے کے نتیجے میں جو کہ اس بند کے ٹوٹنے سے آئی، یہ پوری وادی جو ہے یہ تباہ ہو گئی۔ قرآن مجید آگے چل کر ملکہ سبا کا ذکر بھی کرے گا، وادی سبا کے حوالے سے جب ذکر ہوگا، قوم سبا کا ذکر ہوگا۔ اور یہ قوم سبا جو ہے، سبا دراصل بادشاہ نے لقب اپنے لیے اختیار کیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہاں پر جو حکمران تھے سارے وہ سب سبا کہلاتے تھے۔ اسی لحاظ سے اور اسی مناسبت سے اسے قوم سبا کہا گیا۔ اب آگے جب ہم چلیں گے تو قوم سبا کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا، لیکن آج ہم یہیں تک بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو دستور جو ہے قرآن پاک کا، جس کا کہ اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جس کا قرآن پاک بار بار اعادہ کرتا ہے اور بار بار ہمیں اس کا دورہ کراتا ہے، کہ جب بھی کسی قوم نے اپنی اس روش کو بدلا جس روش کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دیں، اور انہیں شکر گزاری کی توفیق نہ رہی، اور وہ ناشکری کرنے لگے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو وہ بہتات اور وہ کثرت ان کے کسی کام نہیں آئی، بلکہ وہی ان کے لیے وبال کا باعث بن گئی، اور وہ تمام اقوام جو ہیں عذاب الہی کا شکار ہوئیں، جن میں سے ایک قوم سبا بھی ہے، جس کا کہ آج تذکرہ آپ بھی پڑھیں گے اگر آپ 21ویں پارے کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی آج اس کا دور کرنا ہے۔ لیکن ٹرانسمیشن کے آغاز میں تلاوت کلام پاک، جس سے ہم اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا اور ہمیشہ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کریں گے قاری بزرگ شاہ الازہری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما
فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جو آیات تلاوت کی گئیں، آیات پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41، ان کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہے. اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا. اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو. وما علی الا البلاغ المبین. آمین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. سو جو حکم ہوا ہے ہمیں اس آیت مبارکہ میں، اسی کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں. میں مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں. میرے ساتھ راضیہ نوید ہوں گی
اور آج ہم دورہ قرآن میں 21ویں پارے کا اختتام اور 22واں پارہ جو ہے مکمل کریں گے، جس میں سورۃ السجدہ آئے گی، سورۃ الاحزاب آئے گی، سورہ سبا کا کچھ حصہ آئے گا، اور میرا خیال ہے کچھ یہی 3 صورتیں جو ہیں ان کا ہم دور کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوشین موجود ہیں، کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سی کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں بیماریاں آ لیتی ہیں، یا پھر ہمیں بڑھاپا جلدی آتا ہے، یا ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ علینا نور موجود ہیں۔ سو میں وہی کہہ رہی تھی کہ جیسے جو احکامات الہی ابھی ہم نے سنے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح میں اور شام میں، تو چونکہ افطار ٹرانسمیشن تقریباً شام کے قریب ہی ہوتی ہے، تو چلیں حمد و ثنا کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لائق حمد بھی ثنا بھی تو، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو، تیرے اسرار کون جان سکے، تیرے اسرار کون جان سکے، سب میں موجود بھی جدا بھی تو، سب میں موجود بھی جدا بھی تو، بے نواؤں کی آخری امید، بے نواؤں کی آخری امید، بے سہاروں کا آسرا بھی تو، بے سہاروں کا آسرا بھی تو، التجا سب تیرے حضور کریں، التجا سب تیرے حضور کریں، سب کی سنتا رہے دعا بھی تو، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو۔ خوش آمدید، اور چلیں گے قرآن پاک کی طرف، جس کے رحمت کی، جس کی برکت، جس کی نزول کی سیلیبریشن جو ہے وہ رمضان المبارک کی صورت میں ہم مناتے ہیں، اور اب تو ہم آہستہ آہستہ بڑھ ہی چکے ہیں ان مبارک راتوں کی طرف، جن میں سے ایک رات جو ہے وہ جس میں عبادت کا ثواب جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا، چند ہی دنوں میں
تاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو پارہ بپارہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہاں تک ہمارے ساتھ پہنچ چکے ہوں گے, اور جو دوسری تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں وہ تو گزر چکے ہوں گے اس منزل سے. سو مجھے بتائیے گا راضیہ کہ سورۃ السجدہ, یہ حامیم سجدہ, یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر یہ جو سورہ سجدہ ہے فرا, اس میں کفار مکہ کے جو 3 بنیادی عقائد تھے یا جو وہ 3 بنیادی اعتراضات دین اسلام پر اٹھاتے تھے ان کو اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو سورہ سجدہ جو ہے یہ قرآن پاک کی 32ویں جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے, مکی صورت ہے, اور اس کی ٹوٹل آیات کی جو تعداد ہے وہ 30 ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 بنیادی عقائد کفار کے بیان کیے گئے, پھر اللہ رب العزت نے ان کے ان عقائد کا رد کس طرح سے کیا ہے وہ رد اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. اب اگر ہم ان کے بنیادی عقائد کو دیکھیں کہ وہ کیا تھے, تو سب سے پہلا عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے, ایک ہی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. اب یہ جو کانسیپٹ تھا ایک اللہ کا یا ایک خدا کا, اس کو اہل عرب کہہ لیں یا کفار کہہ لیں وہ مانتے تھے, اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی جا بجا موجود ہے کہ وہ ایک خدا کے قائل تھے. لیکن ان کا اصل مسئلہ کیا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پورے کا پورا جو نظام کائنات ہے اس کو ایک ہی ذات نے تخلیق کیا, پھر اس کے پورے نظام کو وہ ایک ہی ذات کیسے چلا سکتی ہے. تو جو ان کے بت تھے, آپ نے پہلے کسی پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا, یہ نائبین ہیں اور یہ اس کے مددگار ہیں. بالکل یہ ہماری سفارش کریں گے. بالکل. تو یہ جو مثلا نظام کائنات کے اندر جو پورا سسٹم چل رہا ہے, جو کاروبار چل رہا ہے, یہ کسی ایک ذات کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ اس کے اس حوالے سے وہ دلیل دیتے تھے اور کہتے تھے یہ سارے بت اس کے معاون ہیں اور مختلف امور ان کے سپورٹ کیے گئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا, اس معاشرے میں کوئی بارش برسانے والا بت وہ تصور کرتے تھے, کسی کو کہتے تھے اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں رزق دے گا, یہ والا بت جو ہے یہ ہماری دعائیں سننے والا ہے, یہ ہماری مصیبتیں دور کرنے والا ہے, یہ والا بت سورج کو طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے نا. تو وہ مختلف انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا تھا. اللہ پاک نے اب یہاں پر دلیل کیا دی ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تمہارا ایک جسم ہے, اس جسم میں صرف ایک ہی دماغ ہے. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 دماغ دی ہوں, کیونکہ اگر وہ دونوں دماغ ایک ہی وقت میں کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا. جسم کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اس دماغ کی بات سننی ہے یا اس دماغ کی بات سننی ہے. اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ جس طرح تمہارے وجود کو ایک دماغ عطا کیا گیا تاکہ تم پوری توجہ کے ساتھ اور پوری ایک مینجمنٹ کے ساتھ اور نظم کے ساتھ جو امور تمہارے جسم نے سر انجام دینے ہیں وہ سر انجام دو. اسی طرح اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات بھی ایک ہی ہے, کیونکہ اگر 2 ہوتی تو یقیناً اگر ایک خدا 2 ہوتے, ایک کہتا کہ میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے تو دوسرا شاید کہہ رہا ہوتا کہ نہیں جی یہ تو مغرب سے طلوع ہونا چاہیے. تو یہ نظام کائنات جو ہے درم بھرم ہو کر رہ جاتا. اور اس میں جن عجائبات کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی, اس میں خود تخلیق انسان جو ہے کہ مٹی سے بنایا اور پھر دیکھتا سنتا کیا, تو پھر بھی شکر نہیں مانتے. یعنی جو طاقت یا جو قدرت یا جو رب کائنات جو ہے وہ اس چیز پہ قادر ہو سکتا ہے, اتنی بڑی تخلیق پہ, اتنے بڑے جسے کہنا چاہیے کریشن پہ, تو وہ باقی چیزوں کو کیوں نہیں مینیج کر سکتا یا چلا سکتا. اب ان کا جو دوسرا بنیادی عقیدہ تھا اور جس کا رد پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا, وہ یہ تھا کہ ہم مار کر مٹی میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا ایک عقیدہ تھا, یہ ممکن نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ نے بھی اس کو بیان بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا جواب یہ دیا کہ تم دیکھو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی سے اللہ نے تمہارے لیے خوراک بھی پیدا کی, اس خوراک کے ذریعے وہ تمہیں طاقت بھی دیتا ہے. ایک ماں ہے وہ اسی مٹی سے جو خوراک نکل رہی ہے اس سے طاقت لے رہی ہے, اور اس کے پیٹ میں جو پلنے والا بچہ ہے وہ بھی اسی مٹی سے جو خوراک آ رہی ہے اس سے وہ طاقت لے رہا ہے.
تو اگر اللہ رب العزت یہ کام کر سکتے ہیں کہ مٹی سے بنا بھی سکتے ہیں، خوراک بھی دے سکتے ہیں، تمہاری نشو و نما بھی اس مٹی کی بنیاد پر ہو رہی ہے، تو پھر یہ اس ذات کے لیے کوئی بڑی بات اور مشکل بات نہیں ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، تو وہ اسی مٹی میں سے تمہیں دوبارہ سے تمہاری ان مثلا مٹی میں ملی ہوئی ہڈیوں کو ایک طرح سے سمجھو جوڑ کے تمہیں دوبارہ سے ایک انسان بنا دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا. اچھا، تیسری جس الجھن کا شکار آپ کہہ لیں یا جو عقیدہ ان لوگوں کا بنیادی طور پر تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ رب العزت کو اور کوئی نہیں ملا جس کو وہ نبی بنا کر بھیجتا، اور یہ یعنی ہمارے جیسے ہی ہیں، انسان ہی ہیں، اور انسان کو ہی انہوں نے نبی بنا کر بھیج دیا. تو وہ ان کا یہ جو ہے نا وہ تصور بڑا عجیب تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی رد فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو فرشتوں میں سے اور جنوں میں سے بھی کوئی نبی ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی جن نبی آتا یا فرشتہ آتا تب بھی تمہارا اعتراض ہونا تھا کہ اللہ کو ہم میں سے کسی کو بھیجنا چاہیے تھا تاکہ ہم اس کی بات کو سمجھ سکتے، وہ ہماری بات کو سمجھ سکتا اور ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرتے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کا تیسرا بڑا اعتراض تھا اس کو جو ہے وہ بیان کیا. اور پھر وہ غضب والے لوگوں کا راستہ بھی بتا دیا کہ اور پھر مومنین کا، اسی لیے سورہ سجدہ کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، تو یقیناً یہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے اور یہی اللہ پاک کا حقیقی راستہ ہے. اب یہاں پر تقریباً ہماری جو سورہ سجدہ کے مضامین ہیں وہ اختتام پذیر ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی پھر سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے. اب سورہ احزاب جو ہے یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 33ویں صورت بنتی ہے اور بنیادی طور پر یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اس میں بنیادی طور پر غزوہ احزاب کو بیان کیا گیا. مختصراً اگر میں بیان کروں، بنو قریظہ کا جو ایک غزوہ یا مارکہ ہوا تھا اس کو بیان کیا گیا. پھر اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح سے ازواج مطہرات کے متعلق جو خصوصی احکامات اور ہدایات آپ کہہ لیں قرآن مجید میں نازل ہوئے ان کا ذکر کیا گیا. اور اسی طرح تمام مسلمان خواتین کے لیے جو حجاب کے یا پردے کے جو احکامات ہیں ان کو سورہ احزاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہاں پر پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جو منہ بولے رشتے تھے ان کے خاتمے کا اعلان فرما دیا. اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ ان کو زید بن محمد بھی کہتے تھے کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیر تربیت بھی رہتے تھے، ان کے گھر میں بھی رہتے تھے، تو ایک بیٹوں کی طرح کا ان سے ریلیشن تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد جو بہن تھی ان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا تھا. لیکن دونوں کی آپس میں یعنی ذہن نہیں ملا، معاملات آگے نہیں چلے، تو پھر علیحدگی ہو گئی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے کہہ لیں ان سے نکاح فرمایا تھا. تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی یعنی جو متعلقات تھی اس سے انہوں نے نکاح کر لیا. حالانکہ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ ایسے معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ رد کر رہا ہے قرآن پاک کہ منہ بولے بیٹے کہہ دینے سے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہو نہیں جاتے. بیٹا نہیں بن جاتا. ان کے ساتھ حرمت کا وہ رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا جو کہ اصل نسبی رشتوں کا ہے. تو اس طرح اس کو رد کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے، اور یہ پہلے ہی بتا دیا تھا جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، حضرت زینب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہی تھیں کہ میری نہیں بن پا رہی ان سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے علیحدگی نہ ہو، کیونکہ آپ یہ سوچتے تھے کہ کفار کیا کہیں گے. لیکن اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ چکا تھا کہ یہ معاملہ ایسے ہوگا اور یہ ایسے ہونا ہی لکھا جا چکا ہے. تو یہ ایک حرمت کا جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ طے کیا کہ نسبی معاملات کو کلیئر کر دیا. بالکل اسی طرح سے یہ یعنی پہلے رکوع میں جو ہے پہلے رکوع میں ہی نا سورہ احزاب کے اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں جو منہ بولے ان کی کوئی حیثیت کہہ لیں نہیں ہوتی. رشتے وہی ہوتے ہیں جو خونی ہیں یا جو نسبی ہیں. پھر اسی طرح سے اگلے جو دو رکوع ہیں ان کے اندر یعنی دوسرے اور تیسرا جو رکوع ہے اس میں یہ جو ہے غزوہ احزاب
اس کی کچھ ڈیٹیلز بیان کی گئیں، اور پھر جو مارکہ بنو قریظہ ہوا تھا اس کو بیان کیا گیا۔ اب اس میں کیا تھا کہ شوال 5 ہجری کو جو ہے وہ مدینہ منورہ کے باہر جو کفار مکہ تھے اور انہوں نے جن لوگوں کو اپنا الائے بنایا، اپنے ساتھ شامل کیا تھا، ان کی تقریباً کوئی 10,000 کے قریب فرا فوج جو ہے وہ مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ منورہ کو 3 طرف سے وہاں پر انہوں نے خندق کھودی نا۔ اب کفار کے لیے یہ چیز بڑی نئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسے مقابلہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی خندق کھودی گئی اور انہوں نے اس طرح سے دیکھا ہو، لیکن انہیں مجبور ہونا پڑا اور وہ مدینے کے باہر ہی رک گئے۔ اس دوران انہوں نے جو یہود کا ایک قبیلہ تھا جو بنو قریظہ تھا، وہ ایکچول تو ان کا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے افراتفری پیدا کرنے کے لیے ان کی بھی ہمدردیاں سمیٹی، انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اسی طرح سے جو منافقین تھے ان کو بھی کہ وہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے سازش کر سکیں یا ریشہ دوانیاں کر سکیں، انہوں نے ان کو بھی شامل کر لیا تھا۔ یہ محاصرہ تقریباً 25 دن جاری رہا وہاں پر، لیکن بالآخر اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ بہت تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، بالکل سردی بہت شدید قسم کی ہوئی، ان کے جو فوجی تھے، سپاہی جو تھے، وہ بیمار پڑنا شروع ہو گئے، پانی کی قلت ہو گئی، خوراک کی قلت ہو گئی، تو لہٰذا ان کو یعنی ابو سفیان کو اپنے پورے اس لاؤ لشکر سمیت جو ہے وہ وہاں سے جانا پڑا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر پھر اس جو مارکہ ہے یا یہ جو غزوہ ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے بنو قریظہ کے ساتھ تو بعد میں پھر یہ تھا نا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا، بالکل، کیونکہ یہ ریشہ دوانیاں اور یہ بدعہدی کا سلسلہ مسلسل چل رہا تھا، اور مسلسل وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرتے ہوئے اور ایک معاہدے کی پابندی نہ کرتے ہوئے کفار اور مشرکین کے ساتھ ساز باز کرتے تھے، انہیں انوائٹ کرتے تھے، انہیں اپنی یقین دہانی کراتے تھے مدد کی اور تعاون کی، جو مسلمانوں کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی بدعہدی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، آگے چل کر جو ہے یہاں پر امہات المومنین سے خطاب فرمایا گیا اگلی آیات میں، اور ان سے کہا گیا کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ عام خواتین کی سی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہیں۔ آپ دیکھیں زندگی میں کوئی ایک شخص حالت ایمان میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو وہ بھی ایمان کے اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ ہزاروں غوث کتب اولیاء مل کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ کی زیارت ہی اس کو اتنے بڑے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کہاں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ازواج مطہرات جنہوں نے آپ کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں، آپ کے ساتھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارا، ان کی شان اور عظمت کو کسی صورت بھی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں کہا گیا کہ یہ جو امہات المومنین ہیں یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں بلکہ ان سے بہت زیادہ مختلف ہیں، لہٰذا ان کا کردار بھی، ان کا اخلاق بھی، ان کی سیرت بھی اب جو ہے وہ لوگوں سے بالکل مختلف ہونی چاہیے، ان کا جو طرز عمل ہے، ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بھی لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہونا چاہیے۔ تو پروٹوکول بھی فرق ہوگا، یعنی وہ ان کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اور زیادہ پابندیاں جو ہیں، بلکہ اس کا باقاعدہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میت اور یہ جو سنگت عطا کی ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے قابل بھی بنانا ہے، اس کے اہل بھی بنانا ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا زندگی کا سب سے بڑا مقصد ازواج مطہرات کا کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور پھر اس میں بغیر کسی کمی کجی کے اس کو دیگر خواتین تک پہنچائیں تاکہ ان کو دین پر عمل کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ اسی طرح سے ان آیات مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارگاہ کے آداب ہیں اس کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا جو ہے وہ حکم بھی دیا گیا اور فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بھی ہمیں سورہ احزاب میں ملتی ہیں۔ تو چلیں درود شریف جو ہے وہ مل کے پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟
چلیں پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک علیہ. بہت اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اچھا، اسی طرح سے مسلمان خواتین کے لیے یہاں کچھ ہدایات اس سورہ مبارکہ میں جاری کی گئیں، اور انہیں کہا گیا کہ اگر وہ کسی ضرورت کی غرض سے گھر سے باہر نکلیں تو اپنا لباس ایسا شائستہ اور ساتر رکھیں کہ ہر شخص کو علم ہو جائے کہ اس خاتون کا تعلق کسی بہت شریف، کسی بہت باعزت اور باکردار گھرانے سے ہے، اور اگر کوئی ان کی طرف بڑھنا بھی چاہے تو اس کو دیکھ کر وہ اس کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ اس کی طرف بڑھ سکے. اور پھر اس صورت کے آخر میں جو آیہ مبارکہ ہے اس کو آیت امانت بھی کہا جاتا ہے. اور وہ آیت امانت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، لیکن کوئی بھی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو سکا مگر انسان وہ تھا جس نے اس امانت کو اٹھایا ہے. اب مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ امانت کیا ہے. وہ امانت اس کے 3 اجزاء ہیں. ایک ہے ذمہ داری، پھر جواب دہی، پھر سزا و جزا. اللہ پاک یہ چاہتے تھے کوئی ایسا فرد اس امانت کو اٹھائے جس کے اندر احساس ذمہ داری موجود ہو، اور وہ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اس پر کام کرے، ذمہ داری کے ساتھ کام کرے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حضور جو ہے وہ جواب دہی کے لیے بھی تیار کرے. اس کو پتہ ہو کہ مجھ سے میرے اس عمل کے بارے میں جواب طلبی ہوگی، اور پھر اس جواب طلبی کے سلسلے بعد اس کو سزا ملتی ہے یا جزا ملتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اس کو قبول کرے. تو یہ چیز انسان نے قبول کی کہ اللہ کا نائب ہونا، اللہ کا خلیفہ بننا اس نے ایز اے رسپانسبلٹی، ایز اے ذمہ داری سمجھیں، اس نے اس کو قبول کر لیا. اب وہ اس کی تگ و دو میں ہے کہ ذمہ داری کا یہ جو میرے اوپر بوجھ ہے، ایک دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. اب اس سوال کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے، وہ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہو کر اپنی پوری زندگی گزارتا ہے. تو یہ جو امانت اللہ پاک دینا چاہتے تھے، کسی اور نے اس کو اٹھانے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے جو ہے وہ رضامندی نہیں اختیار کی، لیکن انسان وہ ہے کہ جب اس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل تھا وہ عطا فرما دیا. بالکل صحیح. اب آخری ایک سورہ مبارکہ ہماری رہ گئی ہے، اس کو ہم ٹچ کریں گے لیکن کچھ دیر میں. اسی سورہ مبارکہ میں سورۃ الاحزاب میں ایک آیت مبارکہ ہے، وہ ہے کہ ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، میرا آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اور السلام علیکم جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، آج دیکھیں ہم کہ ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے، ہم سلام کا جواب مکمل نہیں دیتے، سلام نہیں اس طرح سے کرتے. سلام کے علاوہ اور کئی ہم نے لفظ جو ہیں وہ ایجاد کر لیے ہیں جس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا کے طور پہ جو ہے وہ یاد کیا ہے کہ ملتے وقت کی دعا ہے یہ. اپنے ایک دوسرے کے درمیان سلام کا جو پھیلانا ہے یہ بھی رحمت کا، برکت کا اور صدقہ جاریہ ہے. اس ایک نیکی کو تو کم از کم ہم ضرور اختیار کریں اس رمضان المبارک سے کہ جب بھی ملیں بڑے چھوٹے بڑے کی تمیز کیے بغیر سلام میں پہل کریں تاکہ اس کا ثواب جو ہے ہمیں حاصل ہو سکے. خوش آمدید، شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن پیش کرنے والے حفاظ کرام وہ چھوٹے بچے ہیں جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو حفظ بھی کر رہے ہیں، اور اکثر ان میں سے وہ ہیں جو عالم بننے کا ارادہ اور نیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیت جو ہے وہ قبول کرے. میں گھر گئی، میں بار بار ذکر کر رہی ہوں حافظ بلال کا نا، کہ میں نے اپنے بچوں سے ذکر کیا کہ دیکھو آج میں نے ایک ایسا یہ ایسے ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میرے بچے جو ہیں وہ بھی اس سے تھوڑے سے وہ ہوئے کہ آپ ہمیں کیوں سنا رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا میں آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی اس طرح کا جو لگن اور شوق اور یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ پیدا ہو. یہی ہماری نیت ہے کہ ہم جو اپنے گھروں میں موجود بچے ہیں ان کی تربیت بھی انہی خطوط پہ کریں، اور ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر بھی یہ شوق، لگن اور جستجو پیدا ہو. آمین. حافظ محمد حنظلہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عمر ہے بیٹے آپ کی؟ میری 14 سال. 14 سال ہے. اور کب سے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں؟ 2 سال ہوں. 2 سال ہوئے. کیوں؟ بس قاعدہ بھی پڑھا، ناظرہ بھی پڑھا، اس لیے 2 سال میں حفظ کیا ہے 26 پارے.
26वें पारे तक पहुंच गए. किसी ने कहा था हिफ्स करने के लिए? जी वालदैन ने ख़ुद भी हिफ्ज़ किया और मेरे उनको अच्छा, वालदैन दोनों, वालदा भी और वालिद भी दोनों हाफिज़ हैं? जी वालदा आलिम है और अबू जो है कारी साहब हैं. अच्छा, तो आपका इरादा कि आपने क्या करना है? बस मैंने भी 5 तक स्कूल पढ़ा तो फिर मैंने कहा मैं भी हिफ्ज़ करता हूँ, मेरा भी शौक़ है, फिर इसलिए मैं भी अबू के दोस्त थे और मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ उनके पास. अच्छा, तो आपको स्कूल का 5 क्लासें जो आपने पढ़ी हैं वो पढ़ना मुश्किल लगा या कुरान पाक को पढ़ने में मुश्किल है? स्कूल भी पढ़ा वो भी आसान था, उसमें फर्स्ट पोजीशन लेता रहा हूँ, पास हूँ और हिफ्ज़ भी मेरे लिए आसान है बहुत. इंशाअल्लाह साल फारग हो जाऊँगा. चलें, अच्छी बात है. तो आप भी आलिम बनने का इरादा रखते हैं? जी आगे पढ़ूँ. चलें माशाल्लाह. मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी सूरह यूसुफ की चंद आयात तिलावत करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت شکریہ بیٹے, تھینک یو ویری مچ. اور اب حافظ احمد حسن, آپ تشریف لائیے. احمد حسن, عمر کیا ہے؟ 13 سال. 13 سال. کب سے حفظ کر رہے ہیں؟ 2 سال ہونے والے. اچھا, اور کتنا حفظ کر لیا ہے؟ 19 پارے. 19 سپارے, ماشاء اللہ. کس کے کہنے پہ حفظ کیا ہے؟ والد. والد. والد کرتے کیا ہیں؟ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. ہاسپٹل میں ڈسپینسر ہیں, کیا کام کرتے ہیں ہاسپٹل میں؟ کچھ خاص نہیں ہے, بس جو ہے نا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 4. اور آپ کا نمبر کتنا ہے؟ آپ کون سے نمبر پہ ہیں؟ پہلے پہ. آپ سب سے بڑے ہیں. تو کتنا عرصہ مدرسہ میں رہتے ہیں اور کب گھر جاتے ہیں؟ ہفتے کے بعد 2 دن گھر. ہفتے کے بعد 2 دنوں کے لیے. اچھا, تو مدرسے میں رہنے میں مشکل تو نہیں ہوتی؟ نہیں. خوش ہیں یہاں پہ؟ جی. سو حافظ صاحب, آپ سورہ 3 کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. آمین. مجھے لگتا ہے حافظ صاحب ذرا واپس آئیے گا. مجھے لگتا ہے آپ کھٹی چیزیں اور ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پی رہے ہیں. اچھا, حافظ صاحب کے بھی داڑھی نہیں ہے مگر ہاتھ مسلسل ایسے پھیر رہے ہیں جیسے بہت بارش جو ہے نا وہ ہیں. کبھی مونچھوں کو چھیڑتے ہیں, کبھی داڑھی کو چھیڑتے ہیں. تو کس کا اسٹائل ہے جو کہ آپ نے اڈاپٹ کیا؟ تیاری کر رہے ہیں, ویسے آ جائے گی. صحیح, بہت شکریہ. شرما رہے ہیں وہ نہیں بات کر رہے. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے قائد صاحب کہ جو مدرسے کے بچے ہیں تھوڑے سے کانفیڈنس کی ان میں, حالانکہ قرآن حکیم کی جو وہ ایک ہی کتاب ہے جو گھر میں رہنے والے بچے بھی اسی کے, لیکن ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ مدرسے کے بچوں میں تھوڑا سا لیک کرتا ہے. اعتماد تھوڑا سا ہے. تو ان میں اعتماد کی کیوں کمی ہوتی ہے؟ اب
میرے یا خیال جو میں ڈانٹتے زیادہ ہیں؟ ہو سکتا ہے گھر سے بھی دور ہیں، والدین بھی پاس نہیں ہیں، تو دوسرے بہن بھائی بھی پاس نہیں ہیں، جو ہے اکیلا پن ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے۔ بالکل صحیح۔ سو سب سے بہترین تو یہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے مدرسہ جاتے ہیں اور گھروں میں آ جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے رہ کر وہ اپنی تعلیم کل وہ حاصل کرتے ہیں۔ بچے جو ویسے ہی تھے وہ، ہاں بالکل، گھر پہ رہتے تھے، تو وہ ذرا زیادہ ان کی جو ان کے اندر نکھار جو ہے قرآن پاک کا وہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، ان کے اندر کچھ اور رنگ نظر آتا ہے۔ اچھا جی، تو آج قاری صاحب نے جلدی چلے جانا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی تازہ جو کلام ہوتا ہے ہر روز ٹرانسمیشن میں، آج ہم آپ سے وہ سن لیں۔ ہوا تاج رسالت جب مقدر پیارے آقا کا، ہوا تاج رسالت جب مقدر پیارے آقا کا، بنا روح الامی اس دم پیمبر پیارے آقا کا، بنا روح الامی اس دم پیمبر پیارے آقا کا، نہیں پیدا ہوا تا دم حسین سیرت حسین صورت، نہیں پیدا ہوا تا دم حسین سیرت حسین صورت، میرے آقا سا دنیا میں یہ منظر پیارے آقا کا، میرے آقا سا دنیا میں یہ منظر پیارے آقا کا، وہ قاسم ہے خدا کی نعمتوں کا اس جہاں بھر میں، وہ قاسم ہے خدا کی نعمتوں کا اس جہاں بھر میں، نہیں ہے کوئی ہم پلہ نہ ہم سر پیارے آقا کا، نہیں ہے کوئی ہم پلہ نہ ہم سر پیارے آقا کا، شفیع المذنبین ٹھہرے وہ ٹھہرے رحمت عالم، شفیع المذنبین ٹھہرے وہ ٹھہرے رحمت عالم، یہ شان و شوکت آقا یہ مظہر پیارے آقا کا، یہ شان و شوکت آقا یہ مظہر پیارے آقا کا، قدم بوسی پہ نازاں تھی وہ گلیاں شہر طیبہ کی، قدم بوسی پہ نازاں تھی وہ گلیاں شہر طیبہ کی، وہ مسکن پاک و پاکیزہ مطہر پیارے آقا کا، وہ مسکن پاک و پاکیزہ مطہر پیارے آقا کا، خوشاب و شوق رویائے رخ زیبا و نورانی، خوشاب و شوق رویائے رخ زیبا و نورانی، خوشاب و ذوق شب بیداری وہ حیدر پیارے آقا کا، خوشاب و ذوق شب داری وہ حیدر پیارے آقا کا، خدا بندہ رحم فرما تو پر عصیان قاری پر، خدا بندہ رحم فرما تو پر عصیان قاری پر، جو ناعت اور مادح ہے معنبر پیارے آقا کا، جو ناعت اور مادح ہے معنبر پیارے آقا کا،
ہوا تاج رسالت جب مقدر پیارے آقا کا، بنا روح الامی اس دم پیمبر پیارے آقا کا۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ آمین آمین۔ کیا پیامبر ہے نا، ویسے روح الامین پیامبر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتے ہیں، اور اسی وحی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سیلیبریشن کا اس ماہ مبارک میں حکم ہے۔ بہت جلد ہم اس ایک رات کی تلاش اور کھوج شروع کر دیں گے جس کو کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر، اور انہی دنوں میں آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنی ہے۔ سو دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور روزوں میں کچھ لوگوں کی صحت ہم نے دیکھا بہتر ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی اوبیسٹی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن بھی بڑھ گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور آخر ہم ایسا کیا کھائیں کہ جس کی وجہ سے صحت مند بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عید آ رہی ہے، ذرا نکھرے ہوئے بھی لگیں، خوبصورت بھی دکھیں۔ سو ڈاکٹر نوشین ہمارے ساتھ ہیں، کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ۔ السلام علیکم ڈاکٹر السلام نوشین، علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا شوگر پیشنٹس جو ہیں ان کے لیے، اب گرمیاں ہیں، اس میں کون سے سبزیاں اور کون سے پھل مناسب ہیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیسے مینیج کریں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر پیشنٹس کے لیے بینگ اے ڈاکٹر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ ہونا چاہیے۔ آپ کے پچھلے ایک ماہ یا ایک ہفتے 1.5 ہفتے کی شوگر لیولز آپ کے پاس ہوں، کیونکہ بہت سے پیشنٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں پھر وہ کنٹینیو نہیں کر پاتے کیونکہ لمبا ڈیوریشن ہے، تو ہائپو یعنی کہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز ڈراپ کر جاتے ہیں اور آپ کو مشکل پیش آتی ہے۔ اگر آپ کی ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو ایک گرین سگنل ہے تو ایک اچھی سی سحری سے مراد ہے کہ اس میں ایک، اگر آپ چکی کے آٹے کی چپاتی رکھیں اور ساتھ میں آپ سالن یا کوئی انڈا، اگر آپ ہائپر ٹینسو نہیں ہیں تو آپ انڈا ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ آرام سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کا آملیٹ بنایا، کم تیل میں بنائے، اور ساتھ میں لسی کا استعمال، دہی کا استعمال، چاہے لسی یا اسمودی کے طور پہ آپ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسے ہمارے ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں فرا، ان کے لیے ہمارا ایک سمپل رول ہے، بلو دا گراؤنڈ اینڈ ابو دا گراؤنڈ، یعنی زمین سے اوپر، زمین سے نیچے۔ جو زمین سے نیچے اگنے والی سبزیاں ہم ان کو ذرا تھوڑا احتیاط کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جیسے آلو ہو گیا، گاجر ہو گئی، چکندر ہو گیا، یہ ساری وہ سبزیاں جو زمین سے نیچے ہیں، تو اس میں اسٹارچی لیول زیادہ ہے، ان کے بلڈ شوگر لیولز بڑھ بھی سکتے ہیں اور ان کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح زمین سے جو اوپر ہیں یعنی کہ ہری سبزیاں، وہ تمام ان کو الاؤڈ ہیں اگر ان کی کوئی اور کلینکل انڈیکیشن نہیں ہے۔ سو یہ سمپل رول ہے، کیونکہ پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ گننا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے ایزی رول بنا دیا، ہم نے کہا زمین سے نیچے اور زمین سے اوپر، ایک آپ کی پکچر بن جاتی ہے دماغ میں اور آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم فروٹس پہ بات کرتے ہیں تو فروٹس کا بھی یہی ہے کہ ہماری نیوٹریشن کی ٹرم ایک ہائی گلائسیمک انڈیکس، یعنی کہ آپ جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کا آپ کے بلڈ شوگر لیول ایک دم سے شوگر بڑھ جائے گی۔ یس، تو جو ہائی گلائسیمک انڈیکس فروٹس ہیں، جس میں سب سے زیادہ ہمارے پاس آم ہے، انگور ہے، کیلا ہے، ان کو ہم اعتدال میں استعمال کریں گے۔ اچھا، جو لو گلائسیمک انڈیکس ہیں، اور ابھی ہمارا جو سیزن چل ہی رہا ہے جس میں اسٹرابیریز ہمارے پاس آ جاتی ہیں، سیب آ جاتا ہے ہمارے پاس، امرود ہے، یہ سارے وہ فروٹس ہیں جو کہ لو گلائسیمک انڈیکس ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اسلام آباد اینڈ پاکستان میں کیوی وغیرہ بھی بڑا ایزیلی اویلیبل ہے، تربوز بھی اویلیبل ہے۔ تو اچھا، اور یہ وہ فروٹس ہیں فرا جو آپ پلپ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ بینگ اے ڈائبٹک ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو ہے نا پلپ ہونا چاہیے، فائبر ہونا چاہیے، وہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو مینٹین کرنے میں، آپ نے اوبیسٹی مینشن کیا، اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے میں، ان ساری چیزوں میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ سو یہ کانسٹیپیٹیو نہیں ہوتے شوگر پیشنٹس، جس کی بہت زیادہ ٹینڈنسی ہو جاتی ہے شوگر پیشنٹس۔ اور ویسے بھی اب دیکھیں آخری اشرا ختم ہو رہا ہے، پانی کی چاہے ہم جتنا بھی خیال کر لیں لیکن وہ والا لیول نہیں اچیو کر پائیں گے جو کہ ہم ایک نارمل ڈیز میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو فروٹس ہیں، جو اسمودیز ہیں، دہی کا استعمال ہے، جہاں ہم اتنا بات کریں ہم تخم ملنگا کا استعمال ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پانی جسم میں پانی کو رکھتی ہیں اور سلولی گریجولی ریلیز کرتی ہیں، تو آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب بتائیے گا جن لوگوں کو ہائپر ٹینسو ہے جو، اور یہ بھی، اور کچھ لوگ جو ہائپوٹینسو ہوتے ہیں یعنی جن کا بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے، وہ بھی گرتے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے، غنودگی ہو رہی ہوتی ہے، ان سے بھی روزہ رکھنا محال ہوتا ہے۔ سو دونوں کو کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ دیکھو، ہائپر ٹینشن کا کچھ رولز تو بالکل ڈائبٹیز والے ہی ہوتے ہیں۔ پانی کا استعمال آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنے، اور پانی ہے فرا، پانی کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، جوس نہیں ہے، جوس نہیں ہے۔ اکثر آپ بتائیں آپ کیا، میں 2-3 گلاس جوس کے پی لیتے، بھائی جوس تو جوس ہے، پانی کا تو کوئی نیم البدل ہے ہی نہیں۔ پانی کا آپ نے استعمال رکھا، کچا نمک
جو کہ بہت عادت ہے ہمیں اوپر سے ڈال کے کھانے کی, تو اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کی پانی جسم سے جتنا پانی ہے اس کو ایبزارب کرتا ہے. بہت زیادہ مرچوں والے کھانے, بہت زیادہ تلے ہوئے کھانے, یہ ہائپر ٹینشن کو بڑھاتے ہیں, یعنی کہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرتے ہیں. جہاں پہ ہم ہائپر ٹینشن کی, آپ نے ہائپر ٹینشن ٹچ کیا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنرلی آپ کی بلڈ بی پی آپ کی نارمل ویلیو سے لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ فروٹ کا استعمال, اور آپ نے جو ہے نا اپنا کھانا پینا جو ہے وہ ذرا اچھا ہیلدی طریقے سے رکھنا ہے, اور الیکٹرولائٹ بیلنس کو بہت زیادہ دیکھنا ہے. بالکل. ہمارے اس بیلنس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے اندر جو منرلز اینڈ وائٹامنس تو چلیں پھر بھی تھوڑا بہت اب آ کے اویئرنس, لیکن منرلز اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس جو ہے اس کا نہیں اندازہ بالکل نہیں ہوتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نمک ڈالنے سے ہماری چیزیں پوری ہو جائیں گی. نہیں, آپ بیلنس چیزیں رکھیں. اپنا ہر چیز فریش جو ہے نا فرا, وہ ہمیں زیادہ منرلس پرووائڈ کرتی ہے ایز کمپیئر, کیونکہ جتنا آپ اس کو پکائیں گے کریں گے وہ اتنا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو آپ کا وائٹامن سی جو سب سے زیادہ آپ کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے, تو آپ اسٹرابیریز میں لے سکتے ہیں, آپ پالک میں لے سکتے ہیں, شملہ مرچ میں لے سکتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو ہم چاٹ میں اور فروٹ چاٹ میں ان ساری چیزوں میں ایڈ آن کر کے اپنی جنرل جو ہے ڈائٹ کو ہیلدیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کیا سپلیمنٹس نیول بدل ہو سکتے ہیں؟ جیسے اگر ہمیں لگے کہ ہمارا انٹیک اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم مچھلی بھی کھا رہے ہوں تو ہم گوشت بھی کھا رہے ہیں, اسی طرح جو ہمارا فوڈ پیرامڈ ہے تو ہم تو کسی ایک چیز کے ساتھ جو گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت خور ہو جاتے ہیں, بیلنس نہیں کر پاتے, تو کیا سپلیمنٹس کام کر دیں گے؟ سپلیمنٹس کا انڈیکیشن ہے انٹل اونلیس بہت سیویئر ڈیفیشنسی ہو. سمپل ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو, جیسے ہمارے پاس پیشنٹس بہت دیکھنے میں آتے ہیں, جیسے ایک پیشنٹ واک ان کیا, وائٹامن ڈی بہت لو ہے, مطلب 8-10 لیولز پہ, نارمل 30 سے سٹارٹ ہوتا ہے, تو پھر ہمیں سپلیمنٹس کی سپورٹ اچانک سے لینی پڑتی ہے. وہ ایک ایکیوٹ ایپیسوڈ ہے جس کو ہم فل ان کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں 3-4 مہینے ہیں اور میں وائٹامن سی اور آئرن رچ فروٹس اور کیلشیم رچ چیزیں, اور وائٹامن ڈی تو خیر آپ کھانے سے ہی لیتے ہیں یا سن سے لیتے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایکیوٹ آنسیٹ ہو گیا ہے کسی چیز کا تو پھر ہم سپلیمنٹس لیتے ہیں. اچھا, وائٹامن ڈی کی ٹینڈنسی تو یہ تو انسیڈ, مطلب یہ تو ریالٹی ہے نا کہ ہر بندے کو, اور خاص طور پہ خاتون کو تو ضروری ہوگی. بالکل. بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر یہ ڈیفیشنسی نہ ہو. وجوہات کیا ہیں اور اس کا پھر اب علاج کیا ہے؟ کیونکہ خواتین کو جسم میں درد بھی رہے گی, تھکن بھی رہیں گی, وہ جوڑوں میں دردیں بھی شروع ہو جائیں گی, لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے. سب سے پہلے تو وائٹامن ڈی ہمارا واٹر سالبل وائٹامن ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل یہ ماننے یہ ہے کہ جب ہم یہ کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں ڈائجسٹ ایبزارب ہوتا ہے اور ہماری باڈی سے واش آؤٹ ہو جاتا ہے. جسم وائٹامن ڈی بناتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب جسم وائٹامن ڈی بناتا نہیں اور اتنی ایزیلی واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ڈیفیشنسیز ہونے کی بہت کامن چیزیں ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی ڈائٹ کے تھرو اس کو پورا کرنا ہے. ڈائٹ میں ہمارے پاس مچھلی کا استعمال ہے, جو کہ پوری سردیاں ہم 4-6 مہینے تو انجوائے کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے فورٹیفائڈ فوڈز آتے ہیں جس میں وائٹامن ڈی ایڈڈ ہوتا ہے. اور سورج کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا, کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے. اب تو ہم سن بلاک لگا کر تو سورج میں جاتے ہیں کہ ہمارے رنگ نہ کالے ہو جائیں. اور پتہ ہے سفرہ, ود لاسٹ 2 years آف کووڈ اتنا زیادہ, کیونکہ وہ بند رہنے کی وجہ سے ہماری وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. تو آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ وائٹامن ڈی کو جیسے اپنے ریسورسز کو ریفل کرنا پڑتا ہے, وائٹامن ڈی کانسٹنٹلی ریفل چاہتا ہے. اور اسی طرح وائٹامن سی بھی ہے. ایبسلیوٹلی, وائٹامن سی بھی. وائٹامن سی جن لوگوں کو اسکن کی اور جن کو انرجی لیول, جن کو لگتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ لو ہو جاتے ہیں, ان کی انرجی پورے دن میں ڈرین ہو, آپ کوشش کریں وائٹامن سی کو ایڈ آن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے انرجیٹک فیل کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز اور بھی بتا دوں یہاں پہ کہ ہم جیسے آپ نے جوڑوں کے درد کی بات کی, تو ہم آنکھیں بند کر کے کیلشیم کھانے شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی کے لیولز پورے نہیں ہیں فرا, تو آپ کیلشیم چاہے جتنا بھی لے لیں گے نا, وہ آپ کی جسم میں جذب نہیں ہوگا, وہ آپ کی باڈی سے واش آؤٹ ہوتا رہے گا. سو ایک پروفیشنل ہیلپ, ایک چھوٹا سا کسی سے پروفیشنل مشورہ, آئی تھنک بائی ورڈ آف ماؤتھ جانے سے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کو لیں. آپ کے پاس ٹائم ڈیوریشن ہے تو اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایکیوٹ آنسیٹ ہے تو پھر تھوڑا بہت سپلیمنٹ کی سپورٹ آپ کو ہیلپ کرے گی. اچھا, کچھ کمبینیشنز کا بھی ڈاکٹر نوشین بات کر لیتے ہیں. جیسے آئرن, ہم اگر پالک کھا رہے ہیں اور تھوڑا سا اوپر نیمبو نچوڑ لیں تو وہ آئرن ہماری باڈی میں ایبزارب زیادہ اچھا ہو جائے گا, کیونکہ وائٹامن سی ایک طرح سے ایک کیریئر کے طور پہ کام کرتا ہے آئرن کو جسم کا حصہ بنانے. اب اسی طرح سے کچھ اور کمبینیشنز بتائیے گا کہ جس میں ہم کچھ چیزوں کو اگر بلینڈ کر لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ صحت بخش ہو جاتی ہے. ایک تو جہاں آپ نے مینشن کیا کیلشیم اور آئرن بھی ساتھ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اگر کیلشیم آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں آئرن کو
को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो अगर आप आयरन रिच फूड्स खा रहे हैं तो आपको ज़रा कैल्शियम रिच फूड्स या कैल्शियम रिच सप्लीमेंट्स को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि विटामिन डी है और आपकी कैल्शियम की कॉम्बिनेशन है। जब आप विटामिन डी ले रहे हैं तो आप कैल्शियम दूध में है, आपके पास सीरियल्स में है, आपके पास और चीज़ है, पनीर है, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह जिंक का इस्तेमाल है। जिंक, विटामिन B2, B6, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये आपके खानों में सारे शामिल हो सकते हैं। और ये सारे आपकी ताज़ा सब्जियों, ताज़ा फ्रूट, इन सारी चीज़ों में आपको ईजीली अवेलेबल हैं। तो आप इन कॉम्बिनेशंस को अगर आप लेंगे, और एक चीज़ पे फोकस नहीं करना फरा, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट यू शुड नो कि आपने चपाती भी खाई है तो चावल भी ले सकते हैं। कार्ब्स है ना, कार्ब्स तो आपको चाहिए, एनर्जी चाहिए, दिमाग की फंक्शन के लिए ग्लूकोज आपको चाहिए, प्रोटीन्स हैं। तो अगर हम कीटो डाइट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? कीटो हम तो नो टू कार्ब्स। कीटो इज समथिंग विच इज़ कंट्रोवर्शियल और उसमें बहुत लंबी डिटेल हो सकती है, लेकिन ये है कि कीटो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि दैट्स अ हाई फैट डाइट। एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप 110 किलो 120 किलो पे खड़े हैं बीइंग एन ओबीज, तो आपकी बॉडी में फैट कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, देन यू आर गोइंग फॉर अ हाई कीटो डाइट विच इज़ अ हाई फैट डाइट। वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, बट उसकी मेडिकल इंडिकेशंस हैं। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, लेकिन उसको ख्याल से इस्तेमाल करें। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज चाहते हैं ना फरा, तो फिर आप एक बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, पोर्शन कंट्रोल की तरफ जाएं। आपको पता हो कि मैं दोपहर में अगर मैंने इतना खा लिया तो मैं रात को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैंने सुबह में फ्रूट खा लिया है या मैंने कोई चीज़ ऐसी हैवी कर ली है तो मैं रात में दोपहर में अपना खाना मेंटेन कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेंटेन अ लाइफस्टाइल। नाउ वी टॉक अबाउट मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल रादर देन छोटी छोटी शॉर्टकट्स लेके, तो उनके ज़रिए हम इन चीज़ों को करते हैं। और शॉर्टकट्स हमेशा आपको आपकी बॉडी को डिप्लीट करते हैं, आपकी बॉडी से उन सारी ज़रूरी मादनियात को निकाल देते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी खूबसूरती वाले मिनरल्स एंड विटामिन्स की तरफ भी, हाँ। कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमने डाइट में ऐड करनी है और क्या चीज़ें सप्लीमेंट्स जिनका होना बड़ा ज़रूरी है बालों के लिए, अच्छी स्किन के लिए, ग्लो के लिए, सेहत के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो बायोटिन, आपने अक्सर नाम सुना होगा। बायोटिन सबसे रिचेस्ट सोर्स जो बायोटिन की है वो आपके अंडे में है, योक में है। अगर आपकी कोई मेडिकल इंडिकेशन नहीं है तो आप आराम से उसको, अब तो आ नहीं गई है रिसर्च के कोई इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, जर्दी अगर खा भी लें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये भी होता है ना, कभी कभी रीनल जो होते हैं ना पेशेंट्स, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, उनको फिर हम अंडा इतनी आसानी से नहीं लेने देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे तो विटामिन सी है। आप चाहते हैं कि आपके बाल, हेयर जो है आपका, बच्चों में, यंग बच्चों में आपने देखा होगा ग्रेइंग ऑफ हेयर, छोटे बच्चे उनके बाल सफ़ेद होना चाहिए, जिंक की डेफिशिएंसी है। और जिंक जो है उससे बाल सफ़ेद नहीं, वो बच्चों की मेंटल परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल वो करता है, अफेक्ट करता है। आपका आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम आपको अक्सर फील होगा कि आपकी जोड़ जो हैं वो दर्द कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही होती। इट्स मोर लाइक अ लिथार्जिक फीलिंग। आप मैग्नीशियम लेना शुरू करें, आप फील करेंगे कि आप एनर्जेटिक हैं। एंड एनर्जेटिक पता है क्या होता है फराज? व्हेन यू इंटरनली स्ट्रांग एंड यू इंटरनली हैप्पी कह लो, ठीक है, जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट, तो ये फिजिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। ये जो मुंह पे दाग आ रहे हैं, निशान आ रहे हैं, ये एकदम से नहीं बढ़ते, इट टेक्स टाइम। आप अपनी डाइट को देखें तो चलता है 6-8 महीने से हमने एक चीज़ अपनी डाइट से निकाली हुई है, बिल्कुल हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जब अंदर डिप्लीट होना शुरू होती है, खत्म होना शुरू होती है, तो फिजिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर व्हाट यू ईट। तो जो हम खाएंगे हम वैसे ही रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। सेलेनियम हमारी डाइट में कहीं पर नहीं होता। हम में से कितने लोग श्रिम्प्स या बहुत सारे जो है वो झींगे खा लेते हैं, तो बाकी सोर्सेज इसके क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और क्यों खाना चाहिए? अच्छा, सेलेनियम बेसिकली हमारे सी फूड से ज़्यादा हमें मिलता है। इसका बेसिक या तो बहुत अच्छा सोर्स है कि सर्दियों में आप हफ्ते में मैं कहती हूँ कि कम से कम 3 दफ़ा तो अपनी मछली को या प्रॉन्स और ये चीज़ें तो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, देन देयर एलर्जीज ऑल्सो, लेकिन आप कर सकते हैं। और अगर आप फ़िश ऑयल कैप्सूल्स हैं या फ़िश ऑयल सिरप्स हैं बच्चों के लिए, आप ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के साथ, तो अगर आप वो ऐड ऑन कर लेते हैं। ओमेगा 9 तो मैंने आज आपसे सुना है, ये क्या चीज़ है? ये भी इसी फैटी एड्स, इसी की सारी लेन है जो कि हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है, और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं तो आपने अक्सर नाम सुना होगा फ्लैक्स सीड्स का, अलसी के बीज। सो ये वही पूरी 3 आपको ओमेगा 3, जो ओमेगा 3 का अक्सर आपने देखा होगा, लिखा होगा, तो ये जो 3 ओमेगाज है ना, ये आपकी बड़े आपको हेल्पफुल हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, आपकी स्किन को भी बेहतर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको, अभी गर्मियों की एक बहुत बड़ी मिथ है कि ये चीज़ें गर्मियों में खानी है और ये चीज़ें सर्दियों में खानी है, ये गर्म है और ये ठंडी है, वहाँ पर हम अंडा भी छोड़ देते हैं, मछली भी छोड़ देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें आप बताइए कि फिर हम
कैसे बैलेंस करें? मैं जब बनी ना, डॉक्टर से न्यूट्रिशनिस्ट बनी, तो मेरी जो जंग थी ना वो सबसे ज़्यादा इन मिथ्स के साथ थी कि ये गर्म है और ये ठंडा है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो वेस्टर्न वर्ल्ड भी तो है, अगर हम गर्म ठंडा, इट्स लाइक एलर्जीज़, आपकी बॉडी को कोई चीज़ सूट नहीं कर रही। बट गर्म ठंडा के चक्कर में फ़रा मैंने देखा है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम खाना छोड़ देते हैं। तो गर्म ठंडा के कॉन्सेप्ट से हमें थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, और मेरा ख्याल है कि वो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को मछली खा के या फिश सी फूड खा के एलर्जी, इट्स एन इंडिकेशन, ठीक है। अगर हम उसी को गर्म ठंडा पे ले जाएंगे तो वो हो सकता है। वो लोग ये भी कहते हैं कि जी आम जो है वो गर्म है, रिसर्च आई आम तो हैज़ एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट, और वो आप खाएं तो वो आपका मूड भी ऊपर कर, हर चीज़ एतदाल में ली जाए तो वाई नॉट। और उसका बैलेंस आउट ये है कि आपने साथ में अपना योगर्ट, एल्कलाइन चीज़ें, इट्स बेसिकली, अगर हम, वेरी वेरी लॉन्ग टॉक, एसिडिक और एल्कलाइन तरह की हमारी डाइट्स होती हैं। जब बहुत एसिडिटी हमारे मैदे में होना शुरू हो जाती है तो हमें फील होता है कि ये चीज़ गर्म या ठंडा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने उसको फाइट बैक करना है। बिल्कुल सही भी, जैसे डॉक्टर नौशीन कह रही है, बहुत लंबी साइंस है। एक नशिस्त में बस इतनी की हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तो आज हम किचन में क्या बना रहे हैं, शेफ साइमा हमें बताएंगी। मैम फरा, आज हम बना रहे हैं वेरी क्विक एंड इजी रेसिपी, और जो घर के बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से हम बना रहे हैं, हर घर में अवेलेबल है, चिकन पराठा रोल। चिकन पराठा रोल, और इसकी रेसिपी जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम नोट भी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इंग्रेडिएंट्स देख लें कि हमारी टेबल पे क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले तो शेफ़ जो हैं वो शुरू करना चाह रही हैं फ्राइंग। यस, ये हमने तलो कुकिंग ऑयल डाल दिया। तलो कुकिंग ऑयल के साथ हम डालेंगे ऑलमोस्ट 120 ग्राम चिकन है हमारे पास, जो हमने स्टैंडर्ड जूलियन कट किया हुआ है, मीडियम साइज़। और इसमें कुछ भी हमने नहीं डाला? यस, कुछ भी नहीं डाला। अभी हम इसमें टेस्ट डालेंगे साथ साथ, लेकिन हम इसे आपके सामने तलो कुकिंग ऑयल में फ्राई करने के लिए रख चुके हैं। तलो कुकिंग ऑयल स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट से तैयार किया जाता है और रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से तैयार होता है, और इसकी आला क्वालिटी की वजह से इसमें पके हुए खाने बोझलपन पैदा नहीं करते, जिसकी वजह से तलो कुकिंग ऑयल में बने हुए खाने खाकर आप हैं फिजिकली फिट, एक्टिव और स्मार्ट। और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 शामिल हैं, जिसकी वजह से आपको मिले वो ज़रूरी ग़िज़ाइयत भरपूर जायके के साथ। इसीलिए तो कहते हैं अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। वाह जी वाह, ये तो एक्शन टाइम। हाँ, ओके, हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, ठीक है। टर्मेरिक पाउडर हाफ टेबल स्पून। अच्छा, हल्दी डाल दी, Yes. नमक डाल दिया, हम चिली फ्लेक्स डालेंगे हाफ टी स्पून। दड़ा मिर्च डाल दी हमने। यस, एंड लास्ट में हम डालेंगे लेमन जूस, ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। बिल्कुल ठीक। इसको हमने कम्प्लीटली कुक करना है, क्योंकि हम पराठे की जो फिलिंग कर रहे हैं उसमें जूलियन चिकन जाएगा, एंड उसके साथ हम डाल रहे हैं क्यूकम्बर, टमाटो एंड अनियन। यार ये सब हम जूलियन कटे हुए हैं इसमें डालेंगे? जब हम पराठे की फिलिंग करेंगे। यस, दे ऑल गो टुगेदर। ठीक ठीक। जब हम पराठे की फिलिंग करेंगे तो उस वक्त हम अपने पराठे में ये चीज़ें डालेंगे जो कि हमारी फ्रेश वेजिटेबल हैं। आपके पास शिमला मिर्च हो तो मेरा ख्याल है वो भी ऐड कर सकते हैं आप, you can, अगर definitely. आपके अंदर टेस्ट है उसका टॉलरेट करने का। इफ यू लाइक इट। हाँ, और अब इसको हम जितनी जब देर तक कुक होता है हम प्लेटिंग रेडी करते हैं तब तक। उसके लिए क्या करेंगी आप शेफ? इसके लिए हमने रेडी किया हुआ है लेटस लीव्स। ठीक, हमारे पास ग्रीन सलाद पत्ता है, एंड वी हैव क्यूकम्बर, टमाटो एंड अनियन। ठीक, एंड वी हैव लेमन एज वेल। ठीक है, तो रखना शुरू करते हैं हम इसे, ताकि हम इसको, इसकी ड्रेसिंग जो है जब तक वो कुक हो रहा है, हाँ, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी तैयार हो। इसको कितना कुक करेंगे हम? इसको हम 100% कुक करेंगे, वेल डन करेंगे। ठीक है। बहुत सादा से मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी और दड़ा मिर्च। एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो एवरीबडी कैन मेक इट होम, और सबके किचन में अवेलेबल है। और देखिए सैलेड भी साथ साइमा ने अरेंज कर दिए, मतलब उसी प्लेट में आप साथ सैलेड जो है वो रख रहे हैं, ताकि अगर कोई एडिशनल साथ में ऐड करना चाहे वेजिटेबल्स तो वो कर ले। ओके। और साथ में आप बता रही थी वी हैव मिंट सॉस एंड टमरिन सॉस।
इमली सॉस है दोनों। इसके अलावा भी आप अगर आप मस्टर्ड ऐड करना चाहें या कोई और ड्रेसिंग जो आपको पसंद है यू कैन ऐड दैट टू। लेकिन ये पराठे के अंदर डाल के इसे रोल करेंगे या ये हम साथ सर्व? ये हम साथ सर्व करेंगे, इसकी सर्विंग इसके साथ होगी। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी चिकन। यस, तो हम इसके नीचे आग बंद करेंगे श्योर। और इसको अब हम आपके सामने रोल करेंगे। रोल पराठा बनाने के लिए जो पराठा आपने लिया है वो कैसे पराठा बना? इट्स द रेगुलर पराठा जो हम नाश्ते में हम सब घर में बनाते हैं, रेगुलर पराठा। ठीक है, सफ़ेद आटे का पराठा बना हुआ है। आप ब्राउन यूज़ करते हैं तो आप ब्राउन आटे का भी बना सकते हैं, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है। ओके। और इसको पराठा बनाकर अब इसको हम रोल करना आपके सामने कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये इफ्तार के अलावा सहरी पे भी बड़ी ज़बरदस्त यस डेफिनेटली रेसिपी हो सकती ये है। यस यू आर राइट, ये आप एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। उसके अलावा फॉर मी इट्स अ फुल मील। हाँ, ये बाकी फुल मील है, सब कुछ तो इसमें शामिल है। कुछ बात जो है वो कोका कोला की भी कर ली जाए, जो कहते हैं कि रमज़ान का असल मैजिक है साथ होने में। और इस रमज़ान मुबारक कोका कोला सेलिब्रेट कर रहा है वो लम्हात जो रमज़ान मुबारक को ख़ास बनाते हैं, जब सब साथ साथ हों और कोका कोला भी साथ हो, तो ये है रमज़ान का रियल मैजिक। हम रोल करने से पहले वी आर एडिंग मेयो। ठीक, हम अपने पराठे के ऊपर मेयो लगा रहे हैं। ओके, एज पर टेस्ट, अगर आपने ज़्यादा ऐड करना है तो यू कैन ऐड मोर। सो इस रमज़ान मुबारक कोका कोला हमें बता रहा है रमज़ान मुबारक की बेहतरीन रेसिपी, और वो है कि जब सब साथ साथ हों और इफ्तार में कोका कोला भी साथ हो, तो ये है रमज़ान मुबारक का रियल मैजिक। क्योंकि रमज़ान का असल मज़ा जो है वो तो सबके साथ में है। तो अब क्या डाल रहे हैं? वी आर रेडी, हम रोल कर लेते हैं इसको। बिल्कुल 25 ग्राम हम इक्वल अमाउंट में लेंगे, सब चीज़ें बराबर लेंगे। Yes. सो हमने हर चीज़ जूलियन काटी हुई है, एक जैसी शक्ल में काटी हुई है। एंड रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स सब। ठीक, और इसको हम आपके सामने फिल कर रहे हैं। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के लिहाज से, अगर आपको ज़्यादा सब्जियां अच्छी लगती हैं। और मैं सिर्फ सिंपल मेयोनीज़ लगाई है। एग्जैक्टली, ठीक है, और बाकी जो सॉस हम साथ रख रहे हैं। यस, साथ में इसकी सर्विंग, साथ में ड्रेसिंग जा रही है सेपरेट, एंड वी आर डन। ठीक, इट्स वेरी क्विक, एनीबडी कैन डू इट। स्पेशली आप किसी को घर में अपनी अम्मी बहन को आप तंग ना करें, आप खुद भी बना सकते हैं। एनीबडी कैन डू इट, इट्स वेरी क्विक एंड सिंपल। हाँ, और बच्चे बड़े शौक से इसे खाएंगे, क्योंकि रोल चीज़ें उन्हें बड़ी हैंडी चीज़ें अमूमन अच्छी लगती हैं। अगर उन्हें पसंद आए तो फिर आप ये कन्वीनियंस के साथ बहुत दफ़ा बना सकते हैं। तो आपके सामने हमने इसे रोल कर लिया। रोल इज़ डन। हम इसको बटर पेपर में अब फोल्ड करेंगे। ठीक है, ताकि गिरता ना रहे। हाँ एग्जैक्टली, खाने में भी इजी रहे, आप इंजॉय करें, easy to eat. Fold it from the sides. It's very quick and easy. हर कोई बना सकता है. Not only moms and chefs. We are ready to cut. हम 1 by 2 करेंगे. बट इफ़ अगर लोग ज़्यादा हैं और बाइट इफ़ यू फील कि बहुत बड़ा है तो आप इसको 1 by 4 करें, 1 by 3 करें। लेकिन 1 by 2 अच्छा साइज़ है। यस, 1 by 2 इज़ गुड। आराम से कंफर्टेबल भी है उठाने में भी और हैंडल करने में भी, वैसे भी पोर्शन साइज़ भी ठीक है। एग्जैक्टली। थैंक यू। वी आर डन ऑलमोस्ट। वन लास्ट थिंग, वी फॉरगॉट टू ऐड द लेमन्स। ठीक है, आप लेमन ऐड कर सकते हैं और यू कैन स्किप इट। वी आर रेडी। डन, थैंक यू वेरी मच। सो रेसिपी नोट कीजिएगा आप, और उसके बाद हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। खुश आमदीद, और हमेशा की तरह इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा है। बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त के साथ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। हम दरख्वास्त करेंगे आमिर मुश्ताक साहब से नातिया चंद अशार के लिए,
اور اس کے بعد آج ہم نے جو اپنا قرآن پاک کا دور کرنا ہے وہ مکمل کریں گے تاکہ جب آپ سے اجازت لیں تو ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک میسج اور ایک بات ہو جو اس سپارے میں سے ہم نے حاصل کی ہے۔ سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہیں قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے ہم چھوڑے کہ اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑے کہ اس در کو جائیں تو کہاں جائیں یہ عمر تو بس تیرے ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے ماشاءاللہ عامر مشتاق صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور میرا خیال ہے کہ ہم رازیہ اپنے آج کا جو سیشن ہے اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو آخری سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ سبا. اچھا فرحت، جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو قوم کا حال بیان کیا، وہیں پر قوم سبا کا جو ہے وہ حالات بیان کیے کہ ان پر ایک عروج آیا، لیکن ناشکری کی وجہ سے وہ عروج جو ہے وہ زوال میں تبدیل ہو گیا. تو لہٰذا یہاں پر جو بات اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ جو مال و دولت کی کثرت ہے، یہ کثرت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے اور وہ اس کو اپنی ایفرٹ، اپنی جد و جہد جو ہے وہ تصور کرنے لگ جاتا ہے اور اس پر اپنا حق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ مال کی کثرت اور اس پر متکبر ہو جانا یہ انسان کو اس کے اعمال سے غافل کر دیتی ہے. تو لہٰذا ہمیں ان اپنے اعمال سے غافل نہیں ہونا،
اگر مال و اسباب ہمارے پاس آ بھی گئے ہیں تب بھی ہم نے اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یاد کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے. اور اسی طرح سے آپ ایک سمجھ لیں گر یا ایک اصول جو اللہ رب العزت نے ایک راز ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور تمہیں مال و دولت مل جاتا ہے اور تم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ امیری میں ہی رہوں اور یہ مال و دولت کی جو فراوانی ہے یہ میرے پاس قائم رہے، تو اس کا ایک گر اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس سے 70 گنا جو ہے وہ تمہیں واپس لوٹائے گا اور تم کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے. صرف محتاجی اللہ رب العزت کی جو ہے اگر اس کو انسان اپنے اوپر طاری کر لے اور حاوی کر لے تو یہ بیسک آپ سمجھ لیں سورہ سبا کے اندر سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے. جا بجا تلقین اور تاکید ہمیں ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ رازیہ. اور وقت آپ سے اجازت لینے کا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے شام 4 بجے آپ سے ملاقات. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اور جاتے جاتے راشد رضا قادری صاحب کی چند نعتیہ اشعار آپ کی خدمت میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. چند شعر نعت کے پیش کرتا ہوں. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کے لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کے لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اور فقط مال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط مال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ. اور غلامان
محشر میں یوں پہچانے جائیں گے غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کے ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ.